جو مائنڈ سیٹ اسلام آباد والوں نے بنایا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے سی پیک بلوچستان کے لیے نہیں ہے، یہ ریکارڈک بلوچوں کے لیے نہیں ہے۔ اسپیکر 40 ارب روپے ڈیرا بگٹی میں گئے ہیں، یہ پکوڑے ہیں، ریوڑی ہیں، کیا ہے؟ پچھلی دفعہ جب وزیر اعلیٰ صاحب سے میں نے بات کی تو کہتے ہیں آپ کی تو فنڈ سیکٹر کمانڈر نے روکے ہیں۔ شے ماتانی ٹیلگاں جنے لاڑیں گساں آس دے تہی ظلم پہار کنت در کے یک چاکری بچے تئی سراگار کن۔ جناب میڈم اسپیکر، ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ جمہوریت کے کچھ اصول اور کچھ انداز، کچھ پیمانہ ہوتے ہیں۔ ہم سارے پولیٹیکل پارٹی ہیں، سب کی پارٹی کا ایک جمہوری آئین اور تقاضے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ اس الیکشن میں جمہوری عمل کو سبوٹاژ کیا گیا۔ عوام کی جو فرنچائزیشن ہے اس کی اہمیت نہیں ہوئی۔ پسند اور ناپسند پہ لوگوں کو لایا گیا۔ میں کسی کا نام لوں یا نہ لوں، سورج کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہاں چیزیں سجائی گئی، جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، صرف ایک جانب سے بلوچ لوگ اپنی قومی حقوق کی خاطر، اپنی لبریشن کی، اپنی آزادی کی، اپنی حق کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب ریاست اپنے طاقت اور قوت کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ ریاست زمانے میں افلاطون ارسطو نے کہا مانگ کے جیسا ہوتا ہے، تو ریاست کو تامل کے ساتھ چیزوں کو سننا چاہیے۔ مارنے کے ساتھ ساتھ کچھ آپشن بھی چھوڑیں کہ لوگوں کو روزگار چاہیے۔ یہ لوگ حالات بگڑ چکے ہیں، ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو مائنڈ سیٹ اسلام آباد والوں نے بنایا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میڈم اسپیکر، ایک بات اپنی جگہ کلیئر ہے، جب یہ ملک بنا سلسلہ چلتے رہا۔ 47 میں بلوچستان تاریخ کو مسخ نہ کریں، اس ملک کا حصہ نہیں تھا۔ 48 میں کلات پہ پوچھ کشی کی گئی اور بلوچستان کو مقبوضہ بنایا گیا۔ اسی دن سے یہ اسٹرگل، یہ جادوجہد جاری ہے۔ ایوب خان نے، ابھی ماشاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا، ریزلٹ کیا نکلی اس کی؟ جنرل ضیاء نے بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا، اس کی ریزلٹ کیا نکلی؟ حمید شہید کو پھانسی پہ چڑھایا، اس کی ریزلٹ کیا نکلی؟ وہ بلوچستان میں جنرل ٹکا خان نے بمباری کی، اس کی ریزلٹ کیا نکلی؟ پھر اس کے بعد مشرف نے کہا کہ میں سرداروں کو ہٹ کروں گا، اس کی ریزلٹ کیا نکلے؟ جناب ایفیکس کمیٹی آئین میں تو ہے نہیں، یہ صوبائی ایفیکس کمیٹی اور نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں، آئین میں تو ہے نہیں۔ ایفیکس کمیٹی میں کچھ مثبت باتیں بھی ہونی چاہیے۔ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ افغانستان میں نیٹو نے پوری 20 سال اپنی طاقت، اپنی بم، اپنی پوری اسلحہ، جدید اسلحوں کے ساتھ پورے افغانستان کے شمال، جنوب، پورے ایریا میں بمباری کی۔ پھر افغانستان سے اس کو نکلنا پڑا۔ حل ہے، سلوشن ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کی سلوشن نکالیں، حل ہے، سلوشن ہے۔ یہاں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یک طرفہ وہ اپنا اوٹ نہیں ڈالیں۔ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے سرزمین کی دھرتی کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک نیا عمرانی معاہدے کے ساتھ، ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کے ساتھ پھر بیٹھ کے فوج کو نیشنل فوج بنائیں، ہر صوبے سے 50,000 لے لیں، یہ 8 لاکھ کی آرمی کو ریڈیوس کریں،
50 सिंध का 50,000, 50,000 बलूचिस्तान का, 50 केपी का, 50 पंजाब का, 2 लाख का फौज बनाए और एटम बम वैसे ही आपके पास है। इसके साथ सेनेट के जो इख्तियारात हैं, माली इख्तियारात दिया जाए। जो वजीर आजम होगा आने वाले वक्त में, हर दफा एक सूबे वजीर आजम होना चाहिए। कोई रास्ते पे निकलें, कोई फार्मूला निकालें। अगर सिर्फ मारने से 17 बंदों को मार के, ये मारना कौन सा तहजीब है? बैनुल-अक़वामी दुनिया में मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं, उसके बाद उनकी डेथ बॉडी उनके हवाले किए जाते हैं, सफारती ताल्लुकात होते हैं, उनके हवाले किए जाते हैं। मैडम स्पीकर, अगर ये अभी इस ऑप्शन करने जा रहे हैं, मैं ऑप्शन की मुखालफत करता हूं, इस ऑप्शन की मैं मुखालफत करता हूं। साथ ही अगर ऑप्शन करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन में 2 लाख बंदे मारे बलूचिस्तान में, फिर रिजल्ट क्या होगी? 10 लाख लोग निकलेंगे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के अवाम रेफरेंडम में तो गई है। जितने हमारे लोग हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो जाके अयूब स्टेडियम में एक जलसा बड़ा करें। दूसरी जानिब से डॉक्टर मारंग एक ऐलान करेगा। पब्लिक किसके साथ है? हमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? अगर मुल्क को चलाना है तो बलूचिस्तान के अवाम को साथ लेके आगे बढ़े, जी और जीने दो की पॉलिसी को अपनाएं। ये तो नहीं है इस गवर्नमेंट में, मैं अपना कहूं, जो पीपल्स पार्टी का कभी यह मौक़िफ़ नहीं रहा है। बेनज़ीर शहीद का कभी यह मौक़िफ़ नहीं रहा है। कहां का डेमोक्रेसी है? कहां का इंसाफ है? हल्का PB29 में एक टेढ़ी पैसा मुझे नहीं दिया गया। क्यों? मैं कोर्ट में गया। कहां की जमहूरियत है? पिछली दफा जब वजीर आला साहब से मैंने बात की तो कहते आपकी तो फंड सेक्टर कमांडर ने रोके हैं। भाई उसने क्यों रोके हैं? सवाल यह बनता है कि मेरी फंड रोकने का PND का अगर मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो जवाब पैदा करे क्यों रोके उसने? इस फंड रोकने से 3 लाख अवाम नफरतें पैदा कर रही हैं। इस दफा भी रोको, इस 5 साल में भी रोको। इस गलत फहमी में कोई नहीं रहे कि मैं अपनी फंड की खातिर आके भीख मांगूंगा। नहीं, ये आवाज इस असेंबली में गूंजेगी, हक की आवाज गूंजेगी और 5 साल तक गूंजेगी। आप कुछ भी न दें, बलूचिस्तान को 70 साल से आपने कुछ नहीं दिया। चीजें बिगड़ती गई, इस हालत में पहुंच गए। लिहाजा इस असेंबली के जितने भी पार्टियों के लोग बैठे हुए मेरे लिए काबिल एहतराम, इंसाफ करें, इंसाफ के तकाजे पूरा करें। कल एफेक्स कमेटी में बैठने में मैं तो नहीं गया, बोलना चाहिए था कि जो ना ऑप्शन बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है। अभी यूथ, मैडम स्पीकर, यूथ मरने के लिए तैयार है। अब सबको मारेंगे? कितने लोगों को मारेंगे? 1000, 2000, लाख, 2 लाख? हर पहाड़ से बलूच निकलेंगे, हर मैदान से निकलेंगे, हर गली से निकलेंगे, हर बाजार से निकलेंगे कि इंसाफ दो बलूचों को। मैं गया कराची, अपने घर के लिए एक डिनर सेट लेने के लिए गया मार्केट में। मैंने उससे पूछा ये कहाँ बनते हैं? कहते ये तो लाहौर में सीपेक के पैसे से बन रहे हैं ये कारखाना। ये हद हो गई है। मेरे सीपेक बलूचिस्तान के लिए नहीं है, ये रिकॉर्डिक बलूचों के लिए नहीं है, सिंधक बलूचों के लिए नहीं है। कॉलेज जहां से हम उम्मीद रखते थे कि हम इस्लामाबाद में जाके इल्म हासिल करेंगे, एक एक करके लोगों को वहां से मार रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में अगर यह कहा जाता है कि रोड बंद है, मैंने एक अफ्तारी अपने आंखों से देखा।
جہاں سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے تھے افطاری میں, دوسری جانب روڈ پہ وہ ماں جس کی آنسوؤں سے ایک گلاس پانی اور ایک دانہ پکوڑا سے گزارا کر رہا تھا. اس قوم کو آپ شکست نہیں دیں گے. جی جہاں تک میری پنڈوں کا تعلق ہے, سی ایم صاحب اگر یہاں ہوتا شاید وہ آ کے میری جواب دے دے. میں نے کہا کہ 2023 اور 24 میں 7 ارب روپے پنجگور کے سکیم تھے, تو کہا کہ یہ تو ریوڑی تو نہیں ہے اس قدوس نے تقسیم کیے ہیں. میڈم اسپیکر, 40 ارب روپے ڈیرا بگٹی میں گئے ہیں. یہ پکوڑے ہیں, ریوڑی ہیں, کیا ہیں جو آپ لے کے گئے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. بہتر یہی ہوگا. ایک معزز رکن ہے جو PB30 سے اس کا تعلق ہے, میرے لیے قابل احترام, ایک روڈ کی اس نے وضاحت کی. سلیم صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, منسٹر CNW, 3 روڈ میرے والے وہ لے لیں جو میں نے بنائے. پچھلے ادوار میں 3 روڈ ان کا لے لیں, اینٹی کرپشن کو بھیج دیں, CMIT کو بھیج دیں, پھر رپورٹ آ کے یہاں پیش کریں. یہی میں کہہ سکتا ہوں. میں زیادہ اس لیے چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا ہوں پرسنل. جی اگر وہ نہ کہتے میں یہ جواب ہی نہیں دیتا. اسد صاحب ابھی کائنڈلی آپ تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں تو ہم نے آگے تو میری کہنے کا مراد جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر الیاس صاحب کل افطاری میں میرے ساتھ تھا. نہایت نفیس, انتہائی قابل ڈاکٹر ہے. 3 MP پہ اس کو آ کے بند کر دیا. رات کے 2 بجے اس کے بچوں کے سامنے اس کی بے حرمتی کی گئی, گھر کی بے حرمتی, چادر 4 دیواری کی. ویسے ہی وہ ڈاکٹر ہے, 19-20 گریڈ کا آفیسر ہے. اخلاق کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ اس کو بلاتے, اس کو سنتے, اس کو جو جرم تھا اس کو بتاتے. آپ کے اوپر یہ چارجز ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کل مجھے اٹھا لیں, پرسوں عبد الرحمان کو اٹھا لیں, ترسوں تیسرے کو اٹھا لیں. یہ کون سی طریقہ ہے؟ یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور یہاں میں نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ ملکوں میں, صوبوں میں, ریاست میں کبھی کبھی گورنر راج لگتا ہے. یہ میں نے سنا ہے, آئین میں بھی ہے, موجود ہے آئین میں. یہ کور کمانڈر راج میں نے نہیں سنا ہے. اس وقت بلوچستان میں کلیتاً کور کمانڈر راج ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی الفاظ کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں, اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی وقار کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے اور فیصلہ یہاں کریں گے. تھینک یو. تھینک یو جی.